اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسمس دو الفاظ کرائسٹ اور ماس کا مرکب ہے۔ کرائسٹ مسیح کو کہتے ہیں اور ماس کا مطلب اجتماع ہونا، یعنی مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ گویا کرسمس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یوم ولادت منانا ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں میں کرسمس کو مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے، اور عالم عیسائیت میں بڑے بڑے مسیح فرقے اس دن کو کرسمس کے نام سے ایک مقدس مذہبی تہوار کے طور پر بڑی دھوم دھام سے مناتے ہیں، اور اس میں مختلف بدعات و خرافات کی جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کا کسی مسیح کو اس موقع پر مبارکباد دینا یا ان تہواروں میں شرکت کرنا شرعی اعتبار سے قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کی آیات نمبر 88 میں فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے، کہو اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق مبالغانہ نہ کرو اور ایسے لوگوں کی خواہش کے پیچھے نہ چلو جو خود پہلے گمراہ ہوئے اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ جس طرح اہل کتاب میں سے یہودیوں نے فرعون مصر اور بابل کے فرمانرواں بختنصر کی غلامی میں ذہنی طور پر مغلوب اور متاثر ہو کر مصر اور بائبل میں جادو سیکھا، اور اسیرہ بابل کے ذریعے میں فارس کے اہرمن پرستوں سے ایمان بالطاغوت یعنی شیطان پرستی کا درس لیا، بالکل اسی طرح عیسائیوں نے یونانیوں، رومیوں، کیوتانیوں اور دیگر مشرک اقوام سے بہت سی رسومات سیکھی، جن میں کرسمس، ایسٹر اور کراس وغیرہ شامل ہیں۔ کرسمس کا لفظ بائبل میں موجود نہیں ہے۔ یہ اصطلاح دو الفاظ کرائسٹ یعنی مسیح اور ماس یعنی کیتھولک رسم کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ لفظ کرسمس کا مطلب مسیح کی رسم ہے۔ یہ تہوار غیر عیسائی مشرکوں اور پروٹسٹنٹس کے ذریعے رومن کیتھولک چرچ میں رائج ہوا ہے۔ سوال ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو کہاں سے لیا ہے؟ عہد نامہ جدید سے نہیں، بائبل سے نہیں، اور نہ ہی ان مستند حواریوں سے جو مسیح کے تربیت یافتہ تھے، بلکہ یہ تہوار 4 صدی عیسوی میں بت پرست اقوام کی طرف رومن سے کیتھولک کلیسا میں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صدی کے موسم میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہتے اور اپنے گلابانی کی حفاظت کرتے تھے۔ دسمبر کے مہینے میں یہودیوں کے علاقے میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ چرواہے ہمیشہ اپنے ریوڑ کو پہاڑی علاقوں اور کھیتوں میں لے جاتے ہیں، اور 15 اکتوبر سے پہلے انہیں ان کے حفاظتی باڑوں میں بند کر دیتے ہیں تاکہ انہیں سردی اور برسات کے موسم سے بچایا جا سکے، جو کہ 15 اکتوبر کے بعد شروع ہو جاتا تھا۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش دسمبر کے مہینے میں نہیں ہوئی، کیونکہ دسمبر کے مہینے میں شدید سردی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو لے کر مختلف عیسائی علماء میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ رومن کیتھولک اور پروٹسٹنٹ کلیسا اسے 15 دسمبر کو، مشرقی آرتھوڈکس کلیسا 6 جنوری کو اور ارمنی کلیسا 19 جنوری کو اس تہوار کو مناتے ہیں۔ یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی تاریخ کا کسی کو علم نہیں ہے۔ 25 دسمبر کا تہوار حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا تہوار نہیں ہے، بلکہ یہ رومیوں کا کوئی رسم و رواج تھا جسے عیسائیوں نے کاپی کیا اور اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا نام دے کر منایا جاتا ہے۔ کرسمس کا آغاز ہوا تھا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں میں مذہبی رجحان پیدا کیا جائے، یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابتدا میں یہ ایک ایسی مدت تھی جس کی فوائد فضول خرچی، موم بتیاں تھیں، لیکن پھر کرسمس ٹری آیا، پھر موسیقی، پھر ڈانس، اور آخر میں شراب بھی اس تہوار میں شامل ہو گئی۔ شراب داخل ہونے کی دیر تھی کہ یہ تہوار عیاشی کی شکل اختیار کر گیا۔ صرف برطانیہ کا یہ حال ہے کہ ہر سال کرسمس پر 7 ارب 30 کروڑ پاؤنڈ کی شراب پی جاتی ہے۔ 25 دسمبر 2005 میں برطانیہ میں جھگڑوں، لڑائی، مار کٹائی کے 10 لاکھ واقعات سامنے آئے۔ شراب نوشی کی بنا پر 25 دسمبر 2002 میں جنسی زیادتی کے 19,000 کیس درج ہوئے۔ اسی تہوار کے دنوں میں ہمارے انٹرٹینمنٹ کے چینل جن میں جو کا اخلاق سوز ڈرامہ یہ زندگی ہے، جس کا کام ہی لوگوں کے اخلاق کو بگاڑنا ہے، گالی گلوچ، لان تان اور لڑائی جھگڑوں کے مناظر سے یہ ڈرامہ بھرا ہوا ہے، اور یہ اول نمبر پر ہے۔
इस ड्रामे में ये लोग क्रिसमस की खुशियां बांटते नजर आए। प्रोड्यूसर ने तो यहां तक हद कर दी कि अपनी बेटी के जरिए क्रिसमस को आवाम तक पहुंचाया। इस ड्रामे की यह पॉलिसी रही है कि वो किसी भी खास दिन या त्योहार पर अपनी किस्म में ट्विस्ट भरते हैं। कभी तो शब बारात मनाते नजर आते हैं, तो कभी कायद-ए-आज़म का यौम पैदाइश मनाते हैं, कभी आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौलिद शरीफ मनाते हैं और बाकायदा मिलाद शरीफ की महफिलें सजाकर हदिया नात पेश करते हैं। और दूसरी तरफ क्रिसमस के त्योहार के मुतालिक कहते हैं कि यह एक खुशी है। मेरे मोहतरम अजीजों, आप खुद फैसला कीजिए कि क्या यह अंदाज़ मुसलमानी है, हम किसकी तालीमात की पैरवी कर रहे हैं, क्या हम वाकई तर्ज मुसलमानी अपना रहे हैं, और क्या वाकई ये मीडिया और टीवी चैनल्स हमारी तरबियत कर रहे हैं, ये हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं, और आवाम क्यों बेधड़क हर बात को हजम कर जाती है। क्रिसमस के आते ही लोग एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस के मैसेज कर देना शुरू कर देते हैं और पर्सनल मैसेजेस के जरिए एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस के मैसेजेस करते हैं। हमारे टीवी चैनल्स पर इस हवाले से खसूसी प्रोग्राम नशर होते हैं और यहां तक कि इस रात कई लोग पार्टी का एहतमाम भी करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, जरा सोचिए, हम किसकी उम्मत हैं, हम किस लिए आए हैं और हम किन की पैरवी कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए और हम किन के पीछे भाग रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, इन तमाम रस्म रिवाजों और गैरों के त्योहारों से अपने आप को बचाना जरूरी है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जिन लोगों को इसका पता नहीं उनको खबर हो जाए। जज़ाक अल्लाह। प्यारे दोस्तों, मजीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दिन की ताजा तरीन अपडेट्स के लिए चैनल पर मौजूद घंटी के बटन को दबाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज होने के बाद। वस्सलाम।